تو 1 ایئر کی جرنی جو تھی وہ میری اسٹرگل بیس تھی. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ میرے پاس کلائنٹ نہیں تھے. آئی گاٹ دا کلائنٹ فار دا ود ان دا فرسٹ 3 months, بٹ دا پرابلم از اس طرح سے نہیں تھے جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بٹ ناؤ آفٹر اسپینڈنگ ٹائم لرننگ کے ساتھ جیسے ایکسپیرینس آیا, امیزون کو سمجھنا شروع کیا, سو ایٹ دس ٹائم جہاں پہ اس ٹائم میں ہوں, آئی ایم ارننگ اے ویری گڈ اماؤنٹ. اینڈ الحمد للہ تھینک یو سو مچ ٹو انیبلرز جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا. ہمارے دماغ میں امیزون ڈالنے والے انیبلرز ہیں, اینڈ دس از سم تھنگ کہ آج وی فیل پراؤڈ دیٹ وی آر پارٹ آف دس. ابھی کرنٹلی بات کی جائے تو ہم لوگ آلموسٹ 6 months سے کنسسٹنٹ ارننگ کر رہے ہیں, جس میں میں اور سلمان پہلے ٹیم میں تھے, اور الحمد للہ کلائنٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی ایک بیچ میٹ کو بھی ہائر کر لیا جو کہ ابھی ہمارے ساتھ کرنٹلی کام کر رہی ہیں. تو یہ ای کامرس ایک ایسی جرنی ہے جس میں آپ رکتے نہیں ہیں کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے, جو ریسرچ ہے وہ رک جائے, کہ جیسے آپ نے ایک کورس میں جو پڑھ لیا تھا بس وہی رہنے والا ہے. آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوتا ہے, نیو اسٹریٹجیز کو فالو کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ ہنٹنگ کی ہو, چاہے وہ PPC کی ہو. السلام علیکم ایوری ون, دس از ذیشان مظہر, انیبلرز پرائیویٹ لیبل کنسلٹنٹ ٹرینر لاہور. آج جو ہم لوگ ایک دوسرے سیشن میں جو ہیں کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے اور آئے ہیں جن کا جرنی جو ہے انیبلرز کے ساتھ کیسا رہا, وہ ہم جو ہے وہ بریف کریں گے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور ان سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا جرنی اسٹارٹ کیا ہے, اور کیا کیا پرابلمس, کیا کیا ہرڈلز انہوں نے فیس کی ہیں, اور کرنٹلی وہ یہ ساری ہرڈلز کو کراس کرتے ہوئے آج وہ کس سٹیج پر آ کر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ڈفرینٹ بیچز کے جو ہے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن جو اسٹارٹ کریں گے. میرے لیفٹ سائڈ پہ نمرا اور سلمان ہیں, اور میرے رائٹ سائڈ پہ ابرار اور مہک جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, اور ہم لوگ ان سے اسٹارٹ کریں گے کہ انہوں نے اپنا جرنی کیسے اسٹارٹ کیا, اور انیبلرز میں انہیں جو ہے وہ کس طرح کی سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی, جس کی وجہ سے آج یہ لوگ جو ہیں وہ ایک سکسیزفل جو ہیں وہ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں میک سے. جی میک بتائیے گا. فرسٹ آف آل السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. تو جہاں تک انیبلرز کی جرنی ہے, آئی ایم ہیئر فرام لاسٹ 1.5 year اینڈ دس جرنی از امیزنگ. فرسٹ آف آل میں نے کورس کے لیے اپلائی کیا تھا بیچ 4, اور اس ٹائم جس ٹائم میں نے اس کو جوائن کیا تھا آئی واز ناٹ شیور دیٹ کہاں تک ہم اس کو لے کے چلیں گے اور کتنے سکسیزفل ہوں گے. تو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو سے ون تھنگ کہ جو لوگ آتے ہیں اس مائنڈ فریم کے ساتھ لائک دس از اے ویری کوئک جاب اور آپ بہت جلد سکسیزفل ہو جائیں گے, یا کوئی امیزون کوئی اللہ دین کا چراغ ہے آپ رگڑیں گے تو ڈالرز نکل آئیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ, یو ہیو ٹو گیو سم ٹائم. اف آئی ایم ہیئر فرام لاسٹ 1.5 year, تو اگر میری سکسیس کی بات ہو تو اٹس فرام لاسٹ 6 months. تو 1 year کی جرنی جو تھی وہ میری اسٹرگل بیس تھی. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ میرے پاس کلائنٹ نہیں تھے. آئی گاٹ دا کلائنٹ فار دا ود ان دا فرسٹ 3 months, بٹ دا پرابلم از اس طرح سے نہیں تھے جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بٹ ناؤ آفٹر اسپینڈنگ ٹائم لرننگ کے ساتھ جیسے ایکسپیرینس آیا, امیزون کو سمجھنا شروع کیا, سو ایٹ دس ٹائم جہاں پہ اس ٹائم میں ہوں, آئی ایم ارننگ اے ویری گڈ اماؤنٹ. اینڈ الحمد للہ تھینک یو سو مچ ٹو انیبلرز جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا. ہمارے دماغ میں امیزون ڈالنے والے انیبلرز ہیں, اینڈ دس از سم تھنگ کہ آج وی فیل پراؤڈ دیٹ وی آر پارٹ آف دس. اوکے میک, مجھے ایک بات بتائیے گا, ابھی آپ کرنٹلی کتنے کلائنٹس کے ساتھ جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, اور کن ماڈلس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, کہاں کہاں کے کلائنٹس ہیں جن کو آپ لوگ جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں, اور ماڈلس کیا ہیں جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں؟ بیسکلی وی آر ورکنگ ایز اے ٹیم, تو ہمارے پاس سبھی ماڈلس کے ساتھ کلائنٹس ہیں, لیکن جو میری ڈومین ہے وہ ہول سیل اور آن لائن آربیٹراج کے لیے ہے. تو آل ٹوگیدر وی ہیو لائک رائٹ ناؤ 10+ جو ہے ہمارے پاس کلائنٹس ہیں, 10 سے زیادہ. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے ہی انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں. ہم نے پاکستانی کلائنٹ کے ساتھ کام ہی نہیں کیا ہے, ہم انٹرنیشنل کو ہی اپروچ کر رہے ہیں اور انہیں کے ساتھ زیادہ تر کام کر رہے ہیں. اوکے دیٹس ویری گڈ. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آن لائن آربیٹراج پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن آربیٹراج جو ہے وہ کتنا سکسیزفل ماڈل ہے, کیونکہ آپ آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہیں, تو کتنا سکسیزفل ماڈل آپ کو نظر آ رہا ہے آن لائن آربیٹراج کے بارے میں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل چاہتے ہیں کہ کوئک انکم جو ہے وہ جنریٹ ہو سکے, اور آن لائن آربیٹراج ہمارے پاس ایک ایسا ماڈل ہے جہاں پہ آپ لوگ ویری کوئک انکم جنریٹ کر سکتے ہیں.
تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ اس ماڈل میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیٹس ٹرو کہ آن لائن آربیٹراج ایک ایسا بزنس ہے جو آپ ایک بہت منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، بٹ اس کا ایک سائڈ افیکٹ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اٹس اے ویری رسکی ماڈل. آپ کو کسی بھی ٹائم اس کے اوپر IP کمپلینس آ سکتی ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہم لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے اور ہمارے الحمدللہ سکسیزفل اکاؤنٹس جا رہے ہیں، پروڈکٹ انالیسز ان دا بگننگ از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ اسٹارٹ میں ہی اس کو A to Z چیک کریں، اس کی پریویس ہسٹری، جتنے بھی دن سے وہ لانچ ہوئی ہے پروڈکٹ، آپ کے پاس اس کا پراپر ڈیٹا ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو پراپرلی انالیسس کرنا جانتے ہیں اور یو آر اے گڈ انالیسسٹ، تو آپ کو اس کے اندر کوئی لاس کے چانسز نہیں آتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کوئی کسی پہ وکٹم ہو جائیں تو آئی تھنک یو وڈ بی دا فرسٹ ون جو اس پہ وکٹم ہوا ہے اس لسٹنگ. آبویسلی وہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو پہلے بھی بتائی جاتی ہے کہ لیٹ سے ابھی آپ آن لائن اگر آربیٹراج کر رہے ہیں اور پہلے اس پروڈکٹ کے اوپر کبھی IP کمپلین نہیں آئی اور آپ نے کیا ہے تو یو ول بی دا فرسٹ وکٹم آف دیٹ IP کمپلین. یہ تو پہلے بات جو ہے وہ بتائی گئی. اچھا، ابھی کرنٹلی جو ہے آپ نے مطلب اپنی ایک ایجنسی ڈیولپ کر لی ہے، اور اس ایجنسی کے اندر آپ کتنے ٹیم ممبر جو ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں؟ ہم اس ٹائم 3 ٹیم ممبرز ہیں. ہماری ایجنسی ہے اور الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ویری گڈ، کیونکہ اس کے اندر جو ہم ٹیم ویرائٹی ہے نا ہماری، جس طرح میری ڈومین ہے آئی ایم ورکنگ آن ہول سیل اینڈ آن لائن آربیٹراج، جو میرے ٹیم ممبرز ہیں وہ پرائیویٹ لیبل میں ایکسپرٹ ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس کوئی بھی اکاؤنٹ آتا ہے تو ہم اس کو شیئر کرتے ہیں آپس میں بہت اچھے طریقے سے. ہمارے مطلب کہ کوئی بھی کلائنٹ ہے، اور اس طرح یہ ہے کہ جب ٹیم ڈفرینٹ ڈومینز میں ایکسپرٹ ہوتی ہے نا تو وہی ٹیم سکسیزفل ہوتی ہے. دوسرا مجھے بتائیے گا، جیسے آپ ایک آلریڈی ٹیم لے کے چل رہی ہیں اور ایجنسی بھی بلڈ کر لی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایجنسی کو آپ اور کتنا زیادہ اسکیل اپ کر سکتی ہیں، اور کتنے لوگ ہائر کرنے کی ابھی کیپیسٹی آپ کے پاس اور بن سکتی ہے؟ لائک اگر آپ وورک میں بیٹھی ہیں، وورک سے لوگ ہائر کر سکتی ہیں، یا وٹ ایور جو بھی کچھ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جو وورک سے باہر سے بھی اپروچ کرتے ہیں آپ لوگوں کو، کتنی کیپیسٹی ابھی آپ رکھتے ہیں کام کرنے کی کہ اگر ہمارے پاس لیٹ سے ایک پروجیکٹ اور آ جائے تو ہم 2 لوگوں کو اور ہائر کر سکتے ہیں، اس ٹائم جو رائٹ ناؤ جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے لوگوں کو ہائر کرنے کی، دیٹ از 10 ایجنٹس وی آر لوکنگ فار. 10 VAs ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ہم ہائر کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے انٹرنشپ پلان اپنا اسٹارٹ کیا ہوا ہے ورک ممبرس کے ساتھ، دیٹ از فری انٹرنشپ. لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہم ان کو سکھا رہے ہیں. اور یہاں پہ کافی لوگ ہیں جو فریشیز ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ، دے آر نیوبیز، تو ہم ان کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور پھر گریجولی اس کے بعد ہم لوگ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم انہیں میں سے لوگوں کو پیڈ انٹرنشپ پہ کریں گے یا ان کو ہائر کر لیں گے. مجھے بھی ہائر کر لیں، مجھے بھی تھوڑا سا سکھا دیں ہمیں تو. سر آپ تو استاد ہیں، آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے. چلیں، یہ بڑی اچھی بات ہے جی کہ ابھی کرنٹلی یہ جو ہیں وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ابھی یہ لوگ وورک جو XXX کے اندر جو ہے وہ مہک ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ابھی انٹرنشپس پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو فری آف کاسٹ. جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، جن کے پاس ہینڈز آن نہیں ہے اتنا زیادہ، ان لوگوں کو فری انٹرنشپ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کا پلان ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے انٹرنشپس آفر کی ہیں ان میں سے یہ لوگ اپنے پے رول پہ ان لوگوں کو لے جائیں گے. جن لوگوں کو کے پاس ان کو نظر آئے گا کہ یہ ایک پوٹینشیل ورچوئل اسسٹنٹس کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ لوگ ان لوگوں کو ہائر کریں گے. اوکے مینک، تھینک یو ویری مچ. جی ابرار، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو ہے کیا رہا اسٹیٹس انیبلرس کے ساتھ، جرنی کیسی رہی آپ کی، کیا کیا ہرڈلز آپ نے فیس کیے، اور کرنٹلی آپ ان ہرڈلز کو کراس کرتے ہوئے کن سٹیجز پر آ گئے؟ السلام علیکم سر، میرا نام ابرار ہے. میں انیبلرز میں گلبرگ میں فری میٹ اپ پہلے جوائن کیا تھا. اس کے بعد میں نے آپ سے مشورہ لیا کہ یہ پہلے کس میں جانا چاہیے، تو آپ نے گائیڈ کیا کہ ABA ہولسی ماسٹری میں. تو اس کے بعد میں آپ سے بیچز لیا، اس میں کافی سیکھنے کو ملا. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ میں شروع میں یہی سمجھا رہا تھا کہ جائیں گے، کورس کریں گے اور اس کے بعد کلائنٹ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سمجھ لگی کہ پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے. تو میں نے لاسٹ تک سیکھا، تھوڑی دیر ورک بھی جوائن کیا. تو اس کے بعد مجھے کم سے کم 6 ماہ بعد ایک کلائنٹ ملا تھا. تو اس کے ساتھ کام کیا، اچھا رسپانس آیا. تو اسی کے ریفرنس سے مجھے ایک اور کلائنٹ مل گیا. تو مجھے زیادہ تر کلائنٹ ہے جو وہ فیس بک سے ملتے تھے. فیس بک سے ایسا تھا کہ اس میں جو بھی کویشچن تھا نا، جو بھی کویشچن کرتے تھے صرف میں اس کا شارٹلی آنسر دیتا تھا. تو جیسے جیسے وہ کلائنٹ یا کوئی بھی دیکھتا تھا تو وہ اس کے آنسر بہت شارٹلی ہوتے تھے. تو مجھے جو بھی کلائنٹ ملا وہ فیس بک سے ہے. تو ابھی الحمدللہ میری ایک ایجنسی ہے
جو میں چلا رہا ہوں اس میں میرے پاس فری انٹرنشپ اور پیڈ پہ 7 لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے کلائنٹس کے ساتھ ابرار ابھی آپ کام کر رہے ہیں؟ ابھی میرے پاس 3 کلائنٹ ہیں جن کے ساتھ میں ابھی کام کر رہا ہوں اور اپنا اکاؤنٹ بھی میرا ہے. اور ایجنسی میں آپ نے کتنے ریسورسز جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں ابھی میرے 7 لوگ ہیں. 7 لوگ مل کے کام کر رہے ہیں آپ لوگ. اوکے دیٹس ویری گڈ. اور مارکیٹس کون سی ہیں اور ماڈلس کون سے ہیں جن پہ آپ لوگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی میں FBA ہول سیل کر رہا ہوں USA میں. اوکے. اور سروسز بھی FBA ہول سیل پہ ہی دے رہے ہیں؟ جی اسی میں دے رہا ہوں. اور پرائیویٹ لیبل کی بھی سروسز آفر کر رہے ہیں؟ جی وہ بھی آفر کر رہے ہیں ابھی. اوکے جی. جیسے ابرار نے بتایا کہ انہوں نے اپنا جرنی جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اور آلموسٹ جو ہے وہ کوئی 1.5-2 سال پہلے ابرار کا جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہوا انیبلرز کے ساتھ, اور 1.5-2 سال لگ گئے ان کو اس سٹیج پر آتے آتے کہ وہ ایک ایجنسی ڈیولپ کریں اور لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر سکیں. یہ بات ہم بہت دفعہ جو ہے وہ بتا چکے ہیں کہ امیزون از ناٹ اینی کائنڈ آف کوئک رچ اسکیم. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بس آئیں گے, ٹریننگز کنڈکٹ کریں گے اور فوری طور پر جو ہیں وہ آپ کو ڈالرز کی جو ہے وہ بارش شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایک اسٹرگل سے کے فیز سے جو ہے وہ گو تھرو ہونا پڑتا ہے. جو لوگ کنسسٹنٹ رہتے ہیں اور اس اسٹرگل کے ساتھ گو تھرو کرتے ہیں, سکسیس جو ہے ان لوگوں کو ہی ملتی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ 1 مہینہ 2 مہینہ اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ جی ہمیں کلائنٹ نہیں ملا اور ہمیں کام نہیں ملے گا, یہ پرابلمز آ رہی ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہرڈلز آ رہی ہیں. تو وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے اور وہ اسٹیپ بیک کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ سکسیس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, ڈس ہارڈ بالکل نہیں ہونا, اور محنت جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرتے رہنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو سکسیس ملے گی. جیسے کہ ابرار نے بتایا کہ ان کو بہت سارے کلائنٹس جو ہیں وہ فیس بک سے ملے ہیں. اوکے, فیس بک پہ ہم آپ کو پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ فیس بک کے تھرو, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو آپ کو بہت سارے کلائنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں. لیکن ایک بات کو آپ لوگوں نے ہمیشہ سے خیال رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, فیس بک پہ ہیں, انسٹاگرام پہ ہیں, لنکڈ ان پہ ہیں, تو آپ لوگوں نے کبھی بھی جو کلائنٹس وہاں پہ ہوتے ہیں یا جو سیلر کمیونٹی وہاں پہ ہوتی ہے, آپ لوگوں نے کبھی بھی ان سے کوئی کام کی مطلب جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرنی ہوتی ہے کہ جی آپ ہمیں کام دے دیں, ہم ورچوئل اسسٹنٹ ہیں. اس بات کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے وہاں پہ کہ آپ لوگوں نے ان کے کویسچنز کو آنسر کرنا ہے, اور کویسچنز کو آنسر تب کرنا ہے جب آپ اس بات پہ شور ہیں کہ جو آپ آنسر ان کو دینے جا رہے ہیں وہ 100% اتھینٹک آنسر ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور کنسسٹنٹ رہ کے کر سکتے ہیں, تو بالکل لوگ خود سے پھر آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ یہ بندہ گروپ میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے. بہت سارے میں نے دیکھے ہیں کہ جی جب لوگ کویسچنز کرتے ہیں تو یہ ان کو آنسر کر رہا ہوتا ہے اور اتھینٹک آنسرز ہیں, تو لوگ خود سے اس وجہ سے آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں, آپ ہمارے ساتھ کام کریں. یہ جو ٹیکنیک ہے وہ آپ لوگوں نے فالو کرنی ہے. اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ فیس بک پہ ایک بندہ فار ایگزامپل کہتا ہے کہ جی ورچوئل اسسٹنٹ ریکوائرڈ, تو نیچے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں آئی ایم اویلیبل, ہائر می پلیز, آئی ول پرووائڈ A to Z سروسز. نہیں, اس طرح سے جو ہے وہ لوگ آپ کو اپروچ نہیں کریں گے. یہ اپروچ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ ان کو اپنی جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بتا ضرور سکتے ہیں. آپ ان کو ان باکس کر دیں. آپ جن کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے بزنس رپورٹس کی اسکرین شاٹس آپ انہیں دکھا سکتے ہیں کہ جی یہ ہماری آلریڈی جو سروسز ہیں وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اگر آپ لوگ ہم سے انٹرسٹڈ ہیں کام کرانے کے تو ہم آپ کو ڈیمو پریزنٹیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بیسیکلی آپ لوگوں نے اپروچ کرنا ہوتا ہے کلائنٹس کو, نہ کہ سیدھا آپ یہ کہیں کہ جی آئی ایم اویلیبل, آئی ول پرووائڈ یو A to Z سروسز. دیکھیں A to Z سروسز بہت بڑی سروسز ہیں, اس کے اندر سب کچھ آتا ہے جو کہ بہت سارے لوگ سب کچھ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں, ساری سروسز نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ مہک کا اور ابرار کا تھوڑا سا جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. سو ہم جو ہے موو آن کرتے ہیں آگے, اور میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہیں وہ پہلے سلمان بیٹھے ہیں. سلمان بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے انیبلرز کو جوائن کیا اور ابھی کرنٹلی جو ہے وہ سلمان کا کیا اسٹیٹس چل رہا ہے. جی سلمان. جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل سر تھینکس فار دی انویٹیشن. سر ایکچولی شروع ایسے کیا کہ سب سے پہلے تو EVS دیکھی, جون جولائی میں ہم نے EVS میں نے کمپلیٹ کی.
تو اس کے بعد سب سے پہلے آفس کی بات کی جائے جو گلبرگ میں تھا, وہاں پہ سب سے پہلے میٹ اپ جو تھا وہ جوائن کیا. ایکچولی یہ تھا کہ آئی واز کنفیوزڈ ان بٹوین ورچوئل اسسٹنٹ اینڈ FBA ماسٹری کورس. تو یہ تھا کہ ہم میٹ اپ ایک دفعہ میں جوائن کر لوں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ڈفرینس ہے. تو آپ نے جب اس چیز کا ڈسکرائب کیا, وہاں پہ اور بھی اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, سوچا یہ تھا کہ میں خود سوال کروں گا, لیکن آلریڈی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی بھی یہی کنفیوژن تھی سیم ایز اٹ از. تو انہوں نے بھی آپ نے اس کا کلیئر کیا تو مجھے بھی سمجھ آیا کہ چلو یار اب جو ہے نا FBA ماسٹری کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ انرول کریں گے. تو اس کے بعد میرے ایگزامس تھے. ایگزامس کے بعد پھر ہم نے اگست میں جو ہے انرول کیا, اور اگست میں انڈکشن سیشن کے بعد ہماری سپتمبر میں ہمارا جو ہے کورس شروع ہوا. تو الحمدللہ بڑا اچھا کورس گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جرنی جو تھی وہ بالکل بھی آسان نہیں تھی. اس کے اندر بہت ہی ایک ہرڈل والا فیز ہے, اور جیسے کہ مہک نے اور ابرار نے بھی کہا کہ بالکل ڈالر کی ایک دم سے بارش نہیں کی جاتی ہے, اور آپ کو جو ہے بہت کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, آپ کی بات بھی کی جائے گی. تو یہ ہے کہ ہم نے اس کورس کے اندر بہت ہی جو ہے ڈیپلی انالیسس کیا ہر ماڈل کے اندر. اور یہ ہے کہ میں ابھی کرنٹلی جو ہے میں مس نمرا کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور ہم لوگ کی ایک ٹیم ہے بالکل. تو ایسا ہے کہ ہمارا شروع ایسے ہوا کہ جب آپ کے ہنٹنگ کے ہم نے جب سیشن کمپلیٹ کیے تو یہ تھا کہ وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دی فلٹرز آف بلیک باکس ہیلیم 10 کے نا. تو ہماری بات شروع ہوئی نمرا اور میری کہ یار شروع کیسے کرنا ہے, لگانے کیسے ہیں. تو ہم نے ایسے سٹارٹ کیا کہ جب ہم نے لگایا ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو ہم لوگ کیجولی بات کرتے رہتے کہ یار ایسے کر لیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں. ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ اپلوڈ کرنی ہے تو سر نے جو ہے نا پاس پہ ریجیکٹ کر دینی ہے. تو ہم کہتے تھے یار کوئی ڈفرینٹ اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ جب نمرا کا مجھے اس کے اندر انٹرسٹ نظر آیا تو میں نے پھر ان کو ٹیم اپ کرنے کا کہا کہ وائی ڈونٹ وی ٹیم اپ اینڈ اسٹارٹ آور جرنی. تو یہ تھا کہ ہم نے جب سے کورس شروع ہوا تھا تب سے الحمدللہ ہم لوگ ساتھ ہیں, اور تب سے ہی ہم لوگ ٹیم ورک کر رہے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ ہم لوگ مینلی 3 لوگ ہیں ٹیم کے اندر. شروع ہم دونوں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور اب ہم نے تیسرے بندے کو بھی اپنی ٹیم کے اندر ایڈ کیا, وہ بھی ہماری بیچ میٹ ہی ہیں. تو یہ ہے کہ اسٹارٹنگ کی بات کی جائے تو ادھر سے لے کے ابھی تک ایسی ہرڈلز آئی ہیں جن کے اندر بہت ہی آپ نے بھی سپورٹ کیا, اور جو ہے ہم نے خود بھی بہت سارا جو ہے اپنا بات وہی ہے نا کہ آپ نے فون فیڈنگ کے اوپر نہیں چلنا, خود اپنی ریسرچ کے اوپر جو ہے نا آپ کو تھوڑا یقین اور ہونا چاہیے. اور یہ ہے کہ ابھی فی الحال ہم ایسے ماڈلس کے اوپر کام کر رہے ہیں جیسے امیزون ہے, امیزون کے اوپر ہم پرائیویٹ لیبل کی بھی سروسز دے رہے ہیں, ہول سیل کی بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ آن لائن آربیٹراج کی بھی سروسز دے رہے ہیں. مارکیٹس کون سی فوکس کی ہوئی ہیں ابھی آپ لوگوں نے سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے؟ جو مارکیٹس ہیں کن مارکیٹس کے اندر سروسز دے رہے ہیں آپ لوگ؟ سر فی الحال تو ہم نے UK US اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ہمیں تقریباً سال ہونے والا UAE مارکیٹ کو ایکسپلور کیے ہوئے. ٹھیک ہے, UAE مارکیٹ میں کتنا پوٹینشیل نظر آیا ابھی آپ کو؟ سر UAE مارکیٹ ہم نے تو اسٹارٹ ایسے کیا تھا کہ کلائنٹ جب آئے تھے تو وہ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کیونکہ ہم شروع سے UK US میں کام کر رہے تھے. تو UAE مارکیٹ کے اندر جب اسٹارٹ کیا تو ہمیں پوٹینشیل کہیں نہ کہیں ہم نے شروع ہول سیل سے کیا تھا کہ ہم ہول سیل کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ تھوڑا سا ٹریڈ مارک رجسٹریشن کا ایشو آیا اور بہت سارے ایسے ایشوز آئے جو ہمیں برانڈ کی طرف سے تھریٹس آنے لگے, تو ہم نے پھر موو آن کیا PL کی طرف. تو پوٹینشیل ایز ان بات کی جائے تو UAE کی مارکیٹ کے اندر بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. آپ ابھی اگر لانچز کرتے ہیں جنیرک پروڈکٹس کے ساتھ بھی جاتے ہیں جو کہ US UK میں جن کے سرچ والیوم جو بہت ہی ہائی کمپیٹیو پروڈکٹس ہیں ان کے اندر بھی جایا جا سکتا ہے UAE مارکیٹ میں. اور یہ ایونچولی آپ ہی ہے کہ آپ 6 مہینے بعد سال بعد اس مارکیٹ کے اندر اچھا آپ پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کرنٹلی اچھے پیسے بنا رہے ہیں کام کر کے, سکسیزفل ہیں آپ؟ ایک ورچوئل آپ کی جو ہے ابھی ریسنٹلی سکسیز اسٹوری بھی آئی ہے جس میں آپ نے بتایا کہ آپ بہت سارے پیسے بناتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی کیا آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وورک جوائن کرنا چاہیے؟ اور ٹریننگس جو ہیں آپ نے کی جس طریقے سے, اس کے بعد آپ نے وورک جوائن کیا, آپ کو بھی بہت ٹائم ہو گیا, آئی تھنک 100 سال سے زیادہ جو ہے وہ ہو گیا آپ کو وورک میں بیٹھے ہوئے, تو ابھی آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ سر میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ ایکچولی ورک میں یہ ہے کہ اگر آپ نے EVS دیکھی ہے نا تو آپ آ سکتے ہیں, اور یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی کیا ہو. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے EVS دیکھ کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, اب میں بھی ورک میں ہوتا ہوں تو وہاں پہ میرے انڈر بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں گائیڈ کرتا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے ابھی بھی ان کو بہت ساری کنفیوژنز ہے EVS دیکھ کے بھی. تو یہ ہے کہ ایک تو فائدہ ان کے آ کے یہاں پہ کنفیوژن بھی دور ہو جاتی ہیں, دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے EVS دیکھ کے بھی ان کے پاس ٹائم ابھی نہیں جوائن کر سکتے ورک, تو پریکٹیکلی وہ اس کے اوپر کام کریں ضرور.
یہ ہے کہ جب وہ ورک میں آئیں گے تو ڈائریکٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے اگر بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, تو اس کو آپ کے ایکسپرٹیز کا, آپ کا جس چیز کے اوپر بھی ہاتھ سیدھا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے ہائر کر لے, یا اس سے آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس دے, ہینڈز آن دے. تو الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ میں ورک کے اندر ابھی میں نے 2 لوگوں کو جو ہے PL کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ وہ مجھے جو ہے ہینڈز آن میں ان کو کرواتا ہوں, اور ہنٹنگ کے اوپر بھی کروا رہا ہوں, سورسنگ کے اوپر بھی کروا رہا ہوں. نیکسٹ اسٹیج انشاءاللہ لسٹنگ کا آئے گا, اور ساتھ کچھ ہول سیل کے ہیں ہمارے. تو میں یہی چاہوں گا کہ کچھ ہمارے نمرا کے لیے بھی کچھ چیزیں چھوڑ دوں, وہ بھی آگے ڈسکرائب کر دے اس کو. تو ہم دونوں ایسے ہی ہیں کہ ٹیم میں کام کریں, تو شی ول پروسیڈ. جی ٹھیک ہے, اوکے سلمان, تھینک یو ویری مچ. جی نمرا کو دیجیے گا. جی نمرا بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے نیبلرز کو کب جوائن کیا, اور کرنٹلی آپ کا کیا اسٹیٹس ہے, ڈیفیکلٹیز کیا کیا آئیں, ہرڈلز کیا کیا رہیں, اور ابھی کتنے کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور کس طریقے سے جو ہے آپ کا روڈ میپ جو ہے آگے فردر کیا ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ سر. میں بیسیکلی لاہور سے ہوں, اور تقریباً 2 سال پہلے میں نے اپنی جرنی کو اسٹارٹ کیا تھا, جو کہ EVS سے تھی. EVS انرول کرنے کے بعد میں نے ہول سیل اور PL کو میں نے ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کیا تھا, اور ان اگست میں نے FBA ماسٹری کو جوائن کیا تھا, جو کہ سپتمبر سے ہماری کلاسز آنورڈ اسٹارٹ ہو گئی تھیں. جب میں نے EVS کو مطلب ایکسپلور کیا ہوا تھا ان PL اور ہول سیل کے لیے, تو کورس میں تو مجھے اتنی ایسے کوئی ہرڈلس نہیں آ رہی تھیں, ہاں, لیکن اس کو ڈیپلی انالیسس کرنے کے لیے ہی اور لائیو لانچ کو دیکھنے کے لیے اور اس کا ایکسپیرینس لینے کے لیے ہم نے انرول کیا تھا. تو جس میں ہنٹنگ وغیرہ ہم نے کی, اور میں نے اور سلمان نے, ہم لوگوں نے رات میں تقریباً, بلکہ 24 گھنٹوں میں سے تقریباً ہم 16 سے 17 گھنٹے اپنی ہنٹنگ کو دیا کرتے تھے. US UK کی مارکیٹ کو ایکسپلور کرتے تھے. سورسنگ پہ ہم لوگوں نے پریکٹیکلی کام کیا, اور ہم لوگ تقریباً صبح 7-8 بجے اس ٹائم پہ سو رہے تھے, جو کہ ہماری ہیلتھ پہ بھی کافی زیادہ ایشوز آ رہے تھے اس ٹائم پہ. الحمدللہ اس ٹائم پہ تو ہم لوگوں نے کافی انالیسز اور ریسرچ کے بعد اچھی گرپ لے لی تھی بہت ساری اسکلس پہ, جس میں ہنٹنگ, سورسنگ اور لسٹنگ تھی. کورس ختم ہونے کے بعد میں فیس بک پہ کافی ایکٹیو رہتی تھی, جس میں میں ڈفرینٹ گروپس کو جوائن کر لیا تھا, اور اس میں وہاں پہ کمنٹس دے رہی تھی. تو جیسے سر نے بتایا کہ آپ کو اتھینٹک آنسرس دینے ہوتے تھے وہاں پہ, اور ایسا نہیں تھا کہ ہائر می وہاں پہ جا کے آپ اسٹارٹ ہو جائیں, ہر کویسچن کے نیچے آپ وہاں پہ آنسرس دیں, اور ہر پوسٹ پہ آپ اپنا کمنٹ کریں, کنسسٹنٹ رہیں, کہ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 دن بس آپ فیس بک پہ وہاں پہ جوائن کر رہے ہیں اور لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد کافی دن آپ غائب رہ رہے ہیں. تو اس میں کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اگر ای-کامرس کو جوائن کر لیا ہے, کورس میں انرول کیا, تو اس کے بعد آپ کنسسٹنٹ رہیں. 12 سے 14 گھنٹے کی ڈیوٹی بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں ریسرچ میں گزاریں, اپنی اسکلس کو اچھا کرنے میں گزاریں, کلائنٹس کے پیچھے نہ بھاگیں. سر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی اسکلس پہ اچھی گرپ لیں, اپنی اسکلس کو اچھا کریں, کلائنٹس آپ کے پیچھے ہوں گے, آپ کلائنٹس کے پیچھے نہ جائیں. تو بالکل ویسے ہی تھا, ہم نے اسی کو فالو کیا, اپنی اسکلس کو اچھا کیا, اپنی ریسرچ کو اچھا کیا. کلائنٹس نے اپروچ کیا فیس بک سے, کیونکہ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی وہاں پہ, کمنٹس کیا کرتی تھی ڈفرینٹ گروپس میں, انیبلرز کے گروپس میں. تو مجھے آلموسٹ 2 منتھ کے بعد کورس کے ایک کلائنٹ ملا تھا. کلائنٹ نہیں تھا ایکچولی, وہ فری ورک تھا UK کی اور US کی ہنٹنگ کے لیے, اور انہوں نے پورا منتھ مجھ سے کافی ہنٹنگ کروائی. روز کے میں ان کو 5 سے 7 پروڈکٹس دیا کرتی تھی, اور جب میرا منتھ کمپلیٹ ہوا تو میرا کام دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے میری فرسٹ سیلری مجھے دی تھی, جہاں سے مجھے اپنا فرسٹ کلائنٹ مل گیا تھا. ابھی کرنٹلی بات کی جائے تو ہم لوگ آلموسٹ 6 منتھ سے کنسسٹنٹ ارننگ کر رہے ہیں, جس میں میں اور سلمان پہلے ٹیم میں تھے, اور الحمدللہ کلائنٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی ایک بیچ میٹ کو بھی ہائر کر لیا, جو کہ ابھی ہمارے ساتھ کرنٹلی کام کر رہی ہیں. ابھی ہم 3 لوگ ہیں جو کہ PL, ہول سیل, آن اینڈ آربیٹراج میں US UK اور UAE کی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. اور جیسے ہمارے پاس کام زیادہ تھا اور کلائنٹس بھی زیادہ ہو رہے تھے, ہم لوگوں نے اپنی ایجنسی کریٹ کر لی تھی, اور اس کے لیے ڈفرینٹ لوگوں کو ہائر کر لیا تھا, جس میں LLC, LTD, اکاؤنٹنٹ اور گرافک ڈیزائنرز ہیں. ہمیں مطلب کام زیادہ تھا اور لوگ کم پڑ رہے تھے, تو جس کی وجہ سے میں نے سلمان کو کہا کہ وہ ورک میں ہوتا ہے تو وہ اس کو وہاں سے انٹرنیز کو ہائر کریں. ابھی اس ٹائم پہ ہم لوگ 7 سے 10 کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, 3 لوگ, اور جس میں UAE, UK اور US کا ہم لوگ PL, ہول سیل, آن اینڈ آربیٹراج کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ ہم لوگ امیزون کے بعد eBay اور والمارٹ پہ بھی موو ہونے والے ہیں. تو یہ ای-کامرس ایک ایسی جرنی ہے جس میں آپ رکتے نہیں ہیں, کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے, جو ریسرچ ہے, وہ رک جائے, کہ جیسے آپ نے ایک کورس میں جو پڑھ لیا تھا بس وہی رہنے والا ہے. آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوتا ہے, نیو اسٹریٹجیز کو فالو کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ ہنٹنگ کی ہو, چاہے وہ PPC کی ہو,
تو اس میں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوتا ہے، روز کی آپ کو ریسرچ بیس مطلب اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اور ای کامرس ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب ہر دن ایک جیسا ہوگا، ہمیں ہر دن میں نیو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، جس میں اگر ہول سیل کی پروڈکٹس ہیں تو اس میں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. پی ایل کی بات کریں تو اس میں ہنٹنگ میں، سورسنگ میں، مطلب چائنیز سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں جس میں زیادہ اسکل سلمان کی ہے، اور وہ چائنیز سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ان کی اور ہماری جو لینگویج ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہرڈل فیس ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر کورس کر لیا تو کورس کے بعد مطلب وہاں سے نکلتے ہی آپ کے آگے بہت سارے کلائنٹس ہوں گے کہ ہمیں آپ سے کام کروانا ہے یا وہ آپ کو ہائر کر لیں گے. اس کے لیے بہت زیادہ کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے، موٹیویٹ رہنا پڑتا ہے. اوکے جی، جس طریقے سے سب اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اپنی جرنی کو ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ انیبلرز میں آئے، کیا کیا ہرڈلز رہیں، اور کس طریقے سے آج یہ لوگ الحمدللہ سکسیزفل لوگ ہیں اور خود سکسیزفل ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں سکسیزفل ہونے میں. ہمارا ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ یہی مشن رہا ہے انیبلرز کا، ثاقب اظہر صاحب کا، کہ جو لوگ سکسیزفل ہیں وہ دوسروں کے کو ہیلپ آؤٹ کریں، دوسروں کو انیبل کریں تاکہ وہ لوگ بھی کل کو سکسیزفل ہو سکے. جس طرح ثاقب صاحب امیزون کی فیلڈ کے اندر ایک سکسیزفل سیلر تھے، اس طرح انہوں نے یہاں پر آ کے لائک می اور بہت سارے جو ٹرینرز ہیں ان کو انیبل کیا، اور ہم نے آگے فردر لوگوں کو جو ہے وہ انیبل کیا، اور آج الحمدللہ وہ لوگ اتنے سکسیزفل ہو گئے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کہ وہ آگے لوگوں کو انیبل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ یہی بات کہتے آئے ہیں کہ اگر آپ لوگ سکسیزفل ہیں تو ہم لوگ سکسیزفل ہیں. ٹھیک ہے جی. سو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہیں وہ بہت سارے اور سکسیزفل اسٹوڈنٹس کو کے ساتھ ہم لوگ دوبارہ آئیں گے، اور صرف سکسیزفل نہیں، ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے جو کہ انسکسیزفل ہیں، جنہوں نے جو ایفرٹس تو کر رہے ہیں لیکن ڈیو ٹو سم ریزن ان کو جو ہے ابھی تک سکسیس نہیں ملی. ان کی سکسیس ملنے کی کیا جو ہے سکسیس نہ ملنے کی کیا ریزنز ہیں وہ جو ہے ہم ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایشوز رہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سکسیزفل نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے جی. سو تھینک یو ویری مچ ایوری ون کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جرنیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ.